رانا صاحب اب مجھے یہ بتائیے گا کہ بہت سارے لوگوں نے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے اوپر، اور میں نام بھی لیتی ہوں، بی این پی مینگل ناٹ ہیپی، دیر سیئنگ کہ دیکھیں یہ فوٹو سیشنز ہیں، اگر واقعی وزیر اعظم چاہتے ہیں کہ ایک اے پی سی ہو اور بلوچستان کے مسئلے کا حل نکلے تو اس میں انہیں سٹیک ہولڈرز کو بلانا ہوگا، اور وہ کہتے ہیں کہ کوئٹہ میں اس دن سٹیک ہولڈر صرف اور صرف دو ہی ان کو نظر آئے، ایک ان کو چیف آف آرمی سٹاف جو ظاہر ہے کہ ہیز اے سٹیک ان دس انٹائر پاکستان کے اندر سب کا سٹیک ہے، اداروں کا سٹیک ہے، اور دوسرا انہوں نے کہا ڈاکٹر مالک، لیکن بقیہ وہ کہتے ہیں جتنے بھی لوگ تھے ان کا کوئی کرتا مطلب لائک یو نو دے ہیو نتھنگ ٹو ڈو ود بلوچستان، سو یو ہیو ٹو ہیو اے میننگ فل ڈائیلاگ تاکہ مسئلے کا حل نکلے، اور اگر آپ اس کو سیکیورٹی اپروچ سینٹرک اپروچ سے دیکھیں گے تو پھر بلوچستان میں اسی طرح سے وہ جنگ زدہ بھی رہے گا اور مسائل گھمبیر بھی ہوتے چلے جائیں گے، کوٹ ان کوٹ ثناء اللہ بلوچ کا یہ کہنا ہے۔ دیکھیں اس کو آپریشن بیس تو کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، اور نیشنل ایکشن پلانز جو ہے وہ کائنیٹک نہیں ہے، اس میں کچھ جو نکات ہیں وہ کائنیٹک ہیں، میجورٹی نکات جو ہیں وہ نان کائنیٹک ہیں، اور اس کے اندر مدارس کے ریفارمز ہیں، اس کے اندر بلوچستان ریکنسیلیشن ہے، اس کے اندر سی ٹی ڈیز کو فعال کرنا ہے، اس کے اندر جوڈیشل ریفارمز ہیں، پھر آپ کی سوشو اکنامک انٹیگریشن ہے، کوہیژن ہے، تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو ہوں گی تو یہ معاملات حل ہوں گے، اور اس چیز کا ادراک حکومت وقت کو بھی ہے، اور میرے خیال سے اس کے اوپر ڈبیٹ بھی ہونی چاہیے کہ کتنے جو صوبے ہیں وہ سوشل کوہیژن کے اوپر کام کر رہے ہیں، اکنامک اپرچونٹیز فراہم کرنے کے اوپر کام کر رہے ہیں، تو یہ وہ سارے سوال ہیں جو بالکل اے پی سی کا موضوع گفتگو ہونا چاہیے۔ دوسرا جو آپ نے پوائنٹ اٹھایا کہ جو ابھی حکومت ہے وہ ریپرزینٹیٹیو نہیں ہے، اور جو پچھلی حکومتیں تھیں وہ ریپرزینٹیٹیو ہے، یہ بحث ہمیشہ چلتی رہتی ہے، یہ حکومت بھی ریپرزینٹیٹیو ہے، لیکن میں ضرور یہ کہوں گا کہ جتنے سٹیک ہولڈرز ہیں جنہوں نے ان کو مائنس کر کے کہ جو سمپتھائزرز ہیں ان دہشت گردوں کے ساتھ، جو سمپتھائزرز ہیں ان کو کنڈیم نہیں کرتے، سب کو جو ہے بیٹھ کے بات کرنے کی ضرورت ہے، یعنی انگیجمنٹ کی ضرورت ہے تاکہ پھر پتہ چلے کہ کہاں کیا مسئلہ ہے اور اس مسئلے کا حل نکالنا ضروری ہے۔ رانا صاحب اب بالکل ہی آخری ٹاپک کی طرف میں آؤں گی، ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے یہ سوچا جا رہا ہے، اور آج آپ نے دیکھا ہوگا، آپ کی نظر سے بھی گزری ہوگی کہ دے پریپیرنگ سم لسٹ جس میں ریڈ لسٹ ہوگی، اورنج لسٹ ہوگی اینڈ سو آن، جس میں ٹریول بینز ہیں، اور پاکستان کو شاید ممکنہ طور پر اورنج لسٹ میں اس کا شمار کر دیا جائے۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر یہ تو ہماری سفارتکاری کا ایک طرح سے فیلئر ہی ہوا کہ ابھی ہم نے ان کو جو درکار تھا ہم نے انہیں وہ آپریشن کر کے اور فراہم بھی کیا، اور اب ہم دوسری طرف جو ہے ایک ایسی لسٹ میں جانے کو ہیں جہاں پر سفری پابندیاں ہوں گی۔ دیکھیں میں نے جو دیکھا ہے 41 ممالک پہ مبنی لسٹس ہیں، 3 لسٹس ہیں، اس میں 3 کیٹیگریز ہیں، اور پاکستان تیسری کیٹیگری میں ہے، اور اس کے اندر کچھ چیزیں ہیں جو امریکہ ریکوائر کرتا ہے کہ وہ پوری کی جائیں تو پھر وہ اس کیٹیگری سے آپ نکل جائیں گے۔ تو ہم پاکستان ایک تو ریڈ کیٹیگری جو سب سے سویر کیٹیگری، اس میں یہ ممکنہ طور پہ کیونکہ یہ چیزیں ابھی تک ان کی کوئی کنفرمیشن نہیں ہے، تو ممکنہ طور پہ تیسری، تو وی آر انگیجڈ ود دی یو ایس، اور ہمارا جو فارن آفس ہے وہ بھی ان کے ساتھ مسلسل انگیجڈ ہے، تو انشاءاللہ ہم پر امید ہیں کہ پاکستان ایسی کسی بھی لسٹ میں نہیں ہوگا، اور اگر کوئی ایسی کوئی کمپلائنس کی ضرورت ہے تو وہ اس کو بالکل ہم لوگ فلفل کریں گے۔ ہم تو وی آر دا فرنٹ فائٹرز آف وار آن ٹیرر، اور ہم تو وکٹمز ہیں، تو میرے خیال سے وی آر دا فارن آفس از انگیجڈ اینڈ دس ٹو شیل بی ریزالوڈ۔